أنت حياة الروح، أمي أنت حياة الروح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے یہ جہان بنائے، اشرف مقام عطا کیا، ہم سب کو انسان بنایا، ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اور کیسے اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں حامل القرآن بنایا. مبارک دینا چاہتی ہوں ان والدین کو جنہوں نے اپنی بچیوں کا، اپنی خواتین کا، ان کی زندگی کا وقت بچا لیا، اسے قرآن کے لیے لگوا دیا. ریلی کبھی میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، کتنے مال والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس صلاحیتیں ہیں، جنہوں نے دنیا بہت کمائی لیکن انہیں اللہ پاک نے قرآن کا رزق نہیں دیا. یہ اللہ کی تقسیم ہے. کوئی دنیا کا مال کماتا ہے، دنیا کے لیے اپنی زندگی لگاتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے، دنیا میں نام کمانے کے لیے جیتا ہے، پھر بھی دنیا سے چلا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ لوگوں کو اپنی کتاب کا، اپنے علم کا رزق دیتا ہے. خوش نصیب ہے وہ جنہیں اس کتاب کا رزق مل گیا، جنہیں اپنے کلام کو سیکھنے کا موقع دیا. اللہ کی قسم اس زمین پر اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، زمین والوں پر اس سے بڑی کوئی رحمت نہیں ہے. اس نے اپنی کتاب میں فرمایا الرحمن الرحمن علم القرآن. وسیع رحمت والے نے قرآن کی تعلیم دی ہے. ہاں اس قرآن کی جس کے بارے میں محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا رب العزت کے ہاتھ میں. اپنے اپنے ہاتھ اٹھا کر دیکھیے اللہ کی رسی کہاں ہے؟ کیوں چھوٹ گئی زندگی میں اللہ کی رسی؟ ساری زندگی کسی اور چیز کو تھام کے رکھا، کیا کچھ دنیا میں نہیں ملا؟ ایک اللہ کی رسی ہی نہ ملی، ایک اپنے رب کا تعلق، ایک اپنے رب کا کلام سیکھنے کا وقت ہی نہ ملا. میں دعا کرنا چاہتی ہوں ان تمام خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، ان تمام افراد کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی، جن کے پاس زندگی میں بہت کچھ ہے لیکن اپنے رب کا کلام نہیں ہے، اپنی زندگی کا پروگرام نہیں ہے. یا اللہ اتنے پیارے لوگ تو نے پیدا کیے، یا اللہ انہیں اپنی کتاب کا علم بھی نصیب فرما دے. یا اللہ کسی کو اس سے محروم نہ رکھنا. اے پاک پروردگار دل سے نکلنے والی آہ تو تیرے پاس جا پہنچتی ہے. الہی صدق دل سے دعا ہے، تو دل کے قریب ہے، تو جانتا ہے. الہی جو بھی تیری کتاب سے محروم ہے، الہی تیرا کرم وسیع ہے، تو سب کو یہ کلام نصیب فرما دے. الہی ہماری نسلیں، ہمارے آنے والے بچے، الہی ہماری یوتھ، الہی جو بھی اس کلام سے محروم ہے، اے پاک پروردگار ان کے دلوں کو اس قرآن کی محبت نصیب فرما دے، اور الہی انہیں اس قرآن کا علم نصیب فرما دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے،
اور الہی اس پیغام کو جس کا پہنچانا ہم پر فرض بھی ہے اور ہم پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض بھی ہے، الہی اس پیغام کو پہنچانے کی سب کو توفیق بھی عطا فرما دے اور الہی ان کوششوں میں برکت بھی عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو موقع دیا زندگی کا 1 برس لگانے کا، انہوں نے وقت لگایا، آج موقع ہے، برکت والی مجلس ہے، اپنے رب سے دعا کر لیجئے، الہی زندگی کا وقت تو نے کتنی بہاریں تو نے عطا کی، کتنا وقت ہم نے مختلف کاموں کے لیے لگایا، الہی 1 سال قرآن کے لیے نصیب فرما دے، الہی 1 سال اس قرآن کے لیے دے دے کہ تیرے قرآن کی وجہ سے ہی کل سفارش ہوگی، یہ قرآن ہی یا تو ہمارے حق میں حجت بنے گا یا ہمارے خلاف، اے پاک پروردگار تو اس قرآن کو ہمارا شفیع بنا دینا۔ اس موقع پر جب بھی تکمیل قرآن کا موقع ہوتا ہے، قرآن مجید کا آخری حصہ ہم پڑھتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ ہم ابتدائی حصے کو بھی دیکھتے ہیں۔ نئے سرے سے آغاز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے، کبھی یہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ اب بھی اور سب مل کے اس آخری حصے کو دہرا لیتے ہیں۔ مغرب کا وقت چونکہ قریب ہے، بہت ساری بات چیت شاید ہم نہ کر پائیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب مل کے دہرا لیتے ہیں۔ تو سورہ اخلاص سے سورہ الناس تک اور سورہ الفاتحہ سے سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات تک ہم سب مل کے پڑھیں گے، تو سب مل کے اسے پڑھیں۔
الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز دیا کہ آپ نے اس کا کلام ایک بار مکمل کیا۔ ہر سال کے لیے ضرور ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلام اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی پیاری بندیوں کو، اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگوں کو آگے پہنچانا ہے اور لوگوں کو سکھانا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن سکھانے والوں کو اخلاق رسول اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے اپنی تکلیف کا اظہار سیدہ خدیجہ سے کیا، ان سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ مجھے کچھ اڑا دو۔ جب کچھ دیر کے لیے سکون کیا، پھر ان کے سامنے یہ بات رکھی، لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہے۔ اس موقع پر سیدہ خدیجہ نے کہا تھا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے اخلاق رسول کے بارے میں 5 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ میں آج سوچتی ہوں پہلی وحی کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کی گواہی دلوائی، اور دوسری وحی جب نازل ہوئی تو اللہ پاک نے گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سیدہ خدیجہ نے کہا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کمپلیٹ کرنے والوں سے خاص طور پر، اور جو قرآن مجید کے طالب علم ہیں ان سے عمومی طور پر، اور باقی سب لوگوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ صلہ رحمی کا، رشتہ داری کی حفاظت کا راستہ ہے۔ صلہ رحمی کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ سیدہ خدیجہ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اعلانیہ دعوت دی، اپنے خاندان والوں کو پہلے بلایا، ان کی دعوت کی تھی، اور پھر ان سے ساتھ دینے کا کہا تو سب مسکرا دیے، اور ایک سوکھی پتلی ٹانگوں والا لڑکا کہنے لگا، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ وہ حضرت علی تھے، لیکن ہمیں روایت پتہ چلتی ہے کیسے کسی کو قرآن پڑھانا ہے۔ اب بھی اہل خاندان کی دعوت کیجئے اور انہیں اپنے رب کے کلام کی دعوت دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ رشتے کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پیغام پہنچانے کا موقع دے گا۔ اسی طرح سیدہ خدیجہ نے اس موقع پر کہا کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، دوسری بڑی صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے، اس پر لازم ہے، فلیکرم ضیفہ، اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے۔ کتنی بڑی خصوصیت ہے، حامل قرآن کے لیے لازم ہے کہ وہ مہمان نوازی کرے، اپنے مہمانوں کی عزت کرے۔ یہی راستہ دین کی دعوت کا راستہ ہے۔ اور سیدہ خدیجہ نے کہا، آپ محروم لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، آپ بیواؤں کی، یتیموں کی خدمت کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جب عبدالستار ایدھی کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، تو ایک پوسٹ بہت وائرل ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ تو بیواؤں سے شادیاں کرتے تھے اور عبدالستار ایدھی نے بیواؤں کی خدمت کی ہے۔ میں مسلمان بیٹیوں سے، ماں سے، بہنوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا اب
رسول اللہ سے مقابلہ کریں گے؟ کسی کا کام کتنا بھی بڑا ہو. نبوت کے آغاز میں سیدہ خدیجہ نے گواہی دی ہے، ہم اپنے رسول کو نہیں جانتے، ہم ان کے بارے میں علم نہیں رکھتے. سیرت کی کتب سے ہمارے گھر اور ہمارے دل اور ہماری زندگیاں خالی ہیں. پھر میڈیا سے جو چیز بتائی جاتی ہے، سوشل میڈیا کے توسط سے جو چیز عام ہوتی ہے اسے قبول کر لیتے. الحمدللہ ہم نے اسی وجہ سے سیرت کا پروگرام رکھا ہے اس فرائیڈے سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کہ ہم ربیع الاول کے مہینے کی آمد سے پہلے اپنے رسول کے بارے میں جاننے کا آغاز کریں گے. ہر فرائیڈے پہ ہم رسول اللہ کی حدیث پڑھتے ہیں. اس دفعہ سے ہم انشاءاللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پریکٹیکل پہلوؤں کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ضرور آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ آپ ایسے پروگرام سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو محروم نہ رکھیے، اس لیے کہ ہمیں ہمارے رسول کے بارے میں جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سیدہ خدیجہ نے کہا تھا کہ آپ درماندہ لوگوں کو کما کر دیتے ہیں. عبدالستار ریڈیو یا دوسری ویلفیئر فاؤنڈیشنز ڈونیشنز ہیں نا جو محروم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ کون ہے جو اپنی قوت لگا کے محنت کر کے کمائے اور اپنی کمائی اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، وہ کمائے اس نقطہ نظر سے کہ میں نے محروم لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ تھے ہمارے نبی جن کو ہم سب نہیں جانتے. اور ہمیں کتنی ضرورت ہے ان سب چیزوں کو بچوں کو سکھانے کی. تو الحمدللہ ہم نے ایوری سیٹرڈے پروگرام رکھا. سیرہ سٹوریز کے حوالے سے رسول اللہ کی زندگی کے اہم پہلو ہم چھوٹے بچوں کو بھی سکھائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ہر ہفتے کی شام 3 سے 4 بجے. یہ میں کئی اینگل سے بات کرنا چاہتی ہوں. اخلاق کے رسول جو ہر صاحب قرآن کی ضرورت ہے، تو یہ اخلاق ہے: انسان دوستی، انسانوں سے ہمدردی، انسانوں کی خدمت کا راستہ ہی دعوت کا راستہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آپ تو حق کے معاملے میں جن کو مصائب پیش آتے تھے ان کی مدد کرتے تھے، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا. تو آپ بھی انہی خصوصیات کے ساتھ قرآن حکیم کو پہنچانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اس رزق میں ہر آنے والے دن میں اضافہ فرمائے. آئیے رب العزت کے حضور دعا کر لیتے ہیں. دعا کے بعد ایک چھوٹی سی دعا جو ہم سب مل کے کریں گے. دعا مختصر ہوگی آج کی وقت کی کمی کے پیش نظر، لیکن میں اپنے رب سے امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ وہ دعاؤں کو پورا کرنے والا ہے. اب جو بھی اس مجلس میں مانگیں گے وہ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا حي یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں۔ اے پاک پروردگار، جن لوگوں نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا ان سے غلطیاں ہوئی، الہی بھول چوک ہوئی، آپ کے حق میں کمی ہوئی، الہی معاف فرما دے، اور الہی انہوں نے جو کوششیں کی الہی اس کو قبول فرما لے، اور الہی انہیں صاحب عمل بنانا، اور الہی انہیں قرآن کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، انہیں اپنے گھر والوں کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دینا۔ الہی آپ سے استدعا ہے جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائیے۔ الہی بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائیے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے۔ الہی جن کے رشتوں کے مسائل ہیں پاک پروردگار انہیں بہترین جوڑے عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، جو قرآن کے سفر میں ہمارے ہم سفر بنے ہیں الہی ان کے دلوں کو اپنی محبت کے نور سے الہی روشن کر دیجئے، اور الہی انہیں قرآن کے راستے پر مستقل مزاجی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنے رسول کی محبت نصیب فرمائیے، الہی اس کتاب کی محبت نصیب فرمائیے، اور الہی ہمیں قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں الہی ان کی جو دعائیں ہیں الہی سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہماری اولادوں کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہی انہیں اس دین کے راستے پر چلنا نصیب فرمائیے، اور الہی آپ سے استدعا ہے خشوع والی نمازیں نصیب فرمائیے، الہی رات کی عبادات نصیب فرمائیے، الہی تلاوت کلام پاک کی توفیق عطا فرمائیے، الہی اچھے اخلاق کی طرف ہماری رہنمائی فرمائیے۔ آپ کے سوا کوئی اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کرنے والا نہیں، اور برے اخلاق سے ہمیں بچا لیجئے۔ آپ کے سوا کوئی برے اخلاق سے بچانے والا نہیں۔ الہی تیرے پیاری بندیاں آج کی اس مجلس میں موجود ہیں الہی ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں الہی قبول فرما لیجئے، اور میری دعا ان کے حق میں ہے الہی انہیں اپنے لیے قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔